السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا حسب و نسب نام برہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھا۔ لفظ میمونہ یمن سے مشتق ہے اور اس کے معنی برکت کے ہیں، اور میمون اور میمونہ کے معنی مبارک کے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: میمونہ بنت حارث بن حزن بن بجیر بن العزم بن روبیہ بن عبداللہ بن حلال بن عامر صعصع بن معاویہ بن بکر۔ والدہ کا سلسلہ نسب ہند بنت عوف بن زہیر بن حارث بن حماقہ بن جرش۔ آپ کا خاندانی تعارف اس طرح ہے: سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا تعلق قبیلہ حمیر سے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم کی سگی خالہ تھی، کیونکہ سیدہ کی بڑی بہن لبابہ الکبریٰ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ مکرمہ تھی، جنہیں ام الفضل کی کنیت سے یاد کیا جاتا تھا، اور یہی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کی والدہ تھی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بہن لبابہ الصغریٰ جو اسماء بنت حارث کے نام سے موسوم تھی، ولید بن مغیرہ المخزومی کی بیوی اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی کئی بہنیں تھیں، بعض ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اور بعض صرف ماں کی طرف سے تھی۔ ام الفضل جنہیں لبابہ الکبریٰ کہا جاتا تھا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی۔ انہی سے فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے۔ اسماء بنت حارث، ان کا نکاح ابی ابی بن خلف سے ہوا تھا۔ لبابہ الصغریٰ یہ ولید بن مغیرہ کی زوجہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔ عزوہ بنت حارث یہ زیاد بن عبداللہ بن مالک الحلحلی کی بیوی تھی۔ یہ چاروں بہنیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہنیں تھیں، یعنی ماں اور باپ سب کی ایک تھی۔ ان سب کی ماں ہند بنت عوف تھی۔ اسماء بنت عمیس، ان کا پہلا نکاح حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو طالب سے ہوا تھا۔ ان کے بطن سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ، محمد اور عون پیدا ہوئے۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا تھا۔ ان سے حضرت صدیق کا ایک بیٹا محمد پیدا ہوا جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ربیب تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت اسماء بن عمیس سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا۔ ان سے ایک بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ سلمہ بنت عمیس سیدہ میمونہ کی بہن سیدنا حمزہ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی۔ ان سے ایک بیٹی امامہ بنت حمزہ پیدا ہوئی۔ بعض مورخین نے ان کا نام مت اللہ، بعض نے عمارہ اور بعض نے فاطمہ بیان کیا ہے۔ سلامہ بنت عمیس بن عبداللہ بن کعب بن منبع کے نکاح میں تھی۔ ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ بھی ماں کی طرف سے سیدہ کی بہن تھی۔ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہند بنت خوف کے متعلق علامہ ابن قتیبہ فرماتے ہیں: ساری روئے زمین پر ہند بنت عوف سے زیادہ کوئی عورت اپنے دامادوں کے لحاظ سے زیادہ خوش قسمت نہیں ہے۔ ان کی دامادوں میں سر فہرست سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا حمزہ، سیدنا عباس، سیدنا علی، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہم اور شداد بن الحاد شامل ہیں۔ اگر آپ کے نکاح کی بات کریں، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی سے ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ سیدہ میمونہ آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے ابو رحم کے نکاح میں تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سنجیرہ بن ابی رحم حویتب بن عبد العزیٰ یا فروہ بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حرم نبوت میں داخلہ۔ جب سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا شوہر ابو رحم بن عبد العزیٰ اس جان فانی سے رخصت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے کہ سیدہ میمونہ کے بہنوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس مقام جعفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور سیدہ کی بیوگی کا ذکر کیا اور چاہا
کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں۔ آپ نے یہ مشورہ قبول فرما لیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو کوئی عورت ہو مسلمان اگر بخشے اپنی جان نبی کو، اگر نبی چاہے کہ اس کو نکاح میں لے میری تجھ ہی کو سوا سب مسلمانوں کی۔ ابو عبید معمر بن مسنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں جب خیبر سے فارغ ہوئے تو مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ادھر حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب بھی مکہ مکرمہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے ذریعے حضرت میمونہ الحارث الحلالیہ کا نکاح کا پیغام بھیجا، کیونکہ ان کے ہاں ان کی بہن اسماء بنت عمیس تھی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کر لیا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وکیل مقرر فرمایا، اور سیدنا عباس نے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، جب آپ مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو صرف کے مقام پر عروسہ ادا فرمائی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے لیے حسب معاہدہ مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام فرمایا۔ تیسرے روز حویطب بن عبد العزیٰ قریشی کے چند آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کی مدت قیام ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب آپ مکہ چھوڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ مجھے مکہ میں قیام کے لیے کچھ وقت مزید دے دو تو میں تمہارے سامنے شادی کر لوں اور تمہیں بھی ولیمہ کھلاؤں اور تم بھی شادی میں شریک ہو جاؤ۔ قریش کے لوگوں نے جواب دیا ہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں، لہٰذا آپ مکہ چھوڑ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو گئے اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ابو رافع کو مکہ میں چھوڑ آئے، جو ابو رافع سیدہ کو لے کر صرف پہنچے اور یہیں رسم عروسی ادا ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ میں مدینہ منورہ روانہ۔ ابو حسن کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمیہ بن جزا کے ساتھ 2 اور آدمیوں کو نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ سیدہ میمونہ نے اپنا اختیار اپنی بہن ام الفضل کو دے دیا۔ ام الفضل نے اپنے شوہر سیدنا عباس کو اختیار تفویض کیا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ میمونہ کا نکاح کر۔ امام سہیلی بیان کرتے ہیں حویطب بن عبد العزیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے دن کہا آپ کی مدت اقامت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا آپ مکہ سے چلے جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میمونہ سے نکاح کا ارادہ تھا اور قریش مکہ کی دعوت بھی کرنا چاہتے تھے۔ حویطب نے کہا ہمیں آپ کی دعوت سے کوئی سروکار نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مکہ نہ تو تیرے باپ کی ملکیت ہے اور نہ ہی تیری ماں، اس عرض پاک کی مالک ہے، ہم اس طرح نہیں جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کی پاسداری اور وفائے عہد کرتے ہوئے روانہ ہو گئے اور صف کے مقام پر سیدہ سے رسم عروسی ادا کیا اور وہاں ہی دعوت ولیمہ بھی کی۔ امام محب الدین طبری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے فارغ ہو کر 3 دن حسب شرط مکہ میں ٹھہرے۔ آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا کہ اگر تم چاہو تو میں مزید 3 دن قیام کروں اور اپنی اہلیہ سے عروسی کروں اور تمہیں میں ولیمہ میں شریک کروں۔ آپ نے عمرہ ادا کرنے سے پہلے حضرت میمونہ الحلالیہ سے نکاح کر لیا تھا، لیکن ان کے پاس گئے نہیں۔ قریش نے آپ کو مزید مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ علامہ شیخ الحدیث مولانا زکریا مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ابن عباس سے روایت ہے قضاء عمرہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مکہ میں قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبد العزیٰ آپ کے پاس آئے، جبکہ آپ سعد بن عبادہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا معاہدہ کی مدت گزر چکی ہے، اب آپ مکہ سے روانہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہاری ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، اگر تم 1 دن کی مزید مہلت دے دو تو تمہارا کچھ نقصان نہیں، تمہیں بھی دعوت ولیمہ میں شریک کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا ہمیں تمہارے کھانے کی حاجت نہیں، آپ معاہدہ کے مطابق یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ روانہ ہو۔ مہر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 400 درہم ادا فرمایا، لیکن میمونہ کی قسمت میں ام المؤمنین کی حیثیت سے آپ کے ساتھ زیادہ عرصہ رہنا نہیں تھا، اس لیے چند سالوں کے بعد وصال ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عالد احرام میں نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے موقع پر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حلال ہو جانے کے بعد نکاح کیا تھا، اور بعض احادیث سے دلالت ہوتی ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا، جبکہ آپ سے احرام کی حالت میں نکاح کرنے کی ممانعت بھی ثابت ہے۔ احادیث کے اختلاف کی وجہ سے ائمہ مذاہب بھی اس معاملہ میں اختلاف رکھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں نکاح جائز ہے یا نہیں۔ حالت احرام میں نکاح کی روایات یہاں کچھ بیان کی جاتی ہیں۔ بعض روایات میں حالت احرام میں نکاح کرنے کی ممانعت بھی مذکور ہے۔ یزید بن الاسود جو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجی ہیں، ان سے متعدد روایات حلال ہونے کی حالت میں نکاح کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ابو رافع رضی اللہ عنہ جو اس معاملے میں بطور قاصد خدمت انجام دیتے رہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک اور بھی نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ آنے سے پہلے ہی آپ کے مقرر کردہ وکیل نے نکاح پڑھا دیا تھا۔ سن 10 ہجری میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت فرمایا۔ اس طرح ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا صرف 3 سال کی قلیل مدت آپ کی خدمت میں رہیں۔ سیدہ میمونہ سے آپ کا آخری نکاح تھا، اور سیدہ آخری ام المؤمنین تھی۔ آپ کے فضل و کمال کی بات کریں تو ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تفقہ فی الدین اور مسائل کا ادراک ان کی علمی حیثیت کو اجاگر کرتا ہے۔ سیدہ سے 46 یا 172 احادیث مروی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حسب ذیل حضرات روایت کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن شداد بن الحاد، سیدنا عبد الرحمن بن صائب اور سیدنا یزید بن اسم، یہ سب سیدہ کے بھانجے تھے۔ عبداللہ ابن خولانی سیدہ کے ربیب تھے۔ ندوہ باندی تھی۔ عطا بن یسار، سلیمان بن یسار، ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بن عباس، قریب، عبیدہ بن سباق، عبیدہ بن عبداللہ بن عتبہ اور عالیہ بنت سبی وغیرہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بہنیں یہ ہیں: ام المؤمنین سیدہ میمونہ، سیدہ ام الفضل زوجہ سیدنا عباس، سلمہ زوجہ سیدنا حمزہ اور اسماء بنت عمیس۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس اس حال میں آئے کہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ سیدہ نے دیکھ کے فرمایا، بیٹا تمہارا یہ پراگندہ حالت کیوں ہے؟ باجی نے جواب دیا، ام عمارہ یعنی میری بیوی نسوانی امراض میں مبتلا ہے، وہی بال سنوارتی اور کنگھی کرتی تھی۔ فرمایا، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری گود میں سر مبارک رکھ کر لیٹتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور ہم اسی حالت میں ہوتی تھی۔ اسی طرح ہم چٹائی اٹھا کر مسجد میں رکھ دیتی تھی۔ بیٹا، کیا ہاتھ میں بھی غرض ہوتا ہے؟ احکام نبوی کی تعمیل ہم وقت پیش نظر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ کی کنیز بدیہ حضرت ابن عباس کے گھر گئیں، دیکھا کہ میاں بیوی کے بستر دور دور بچھے ہیں۔ خیال ہوا شاید کچھ رنجش ہو گئی ہے، لیکن معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ بیوی کے ماہواری کے ایام میں اپنا بستر ان سے علیحدہ کر لیتی ہیں، اور اتنا پرہیز کہ ان کے پاس لیٹتے بھی نہیں۔ جب ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی باندی کو کہا، انہیں جا کر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آراز نہیں کرنا چاہیے، آپ تو اس حالت میں بستروں پر ہمارے ساتھ لیٹتے تھے۔ ایک عورت نے بیماری میں منت مانی کے شفایاب ہونے پر بیت المقدس جا کر نماز پڑھوں گی۔ کچھ دنوں بعد صحت یاب ہو گئی اور اپنی منت پوری کرنے کی غرض سے بیت المقدس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب رخصت ہوتے وقت سلام کرنے پر سیدہ میمونہ کے پاس آئیں تو سیدہ نے فرمایا، تم یہیں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ لو، کیونکہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد کے ثواب سے 1000 گنا زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام کی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے محاسن سے پیش فرماتی ہیں، میمونہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھار قرض لے لیتی تھی، مگر فوراً ادا کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ زیادہ رقم قرض لی تو کسی نے پوچھا، آپ اس کو کیسے ادا کریں گی؟ جواب میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے
اللہ جل شانہ اس کا قرض خود ادا کر دیتا۔ ایک مرتبہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لونڈی آزاد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر نہ ہوئی۔ جب آپ کی باری کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے لونڈی آزاد کرنے کا ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میمونہ اگر تم لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ اجر ملتا، یعنی صلہ رحمی کا بھی اجر ملتا۔ اگر ہم ان کے وفات کی بات کریں تو ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جس مقام صف پر ہوا تھا اسی مقام پر آپ کا انتقال بھی ہوا۔ سیدہ حج کے لیے مکہ مکرمہ دی ہوئی تھی، وہاں طبیعت علیل ہوئی تو فرمایا مجھے یہاں سے لے چلو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میری موت مکہ میں واقع نہیں ہوگی اور وہاں کوئی ان کا قریبی نہ تھا۔ چنانچہ جب صرف کے مقام پر اس درخت کے پاس پہنچے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شب زفاف بسر فرمائی تھی، ان کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ ان کی تدفین ہوئی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سن وفات میں کئی اقوال پائے جاتے ہیں، مگر راجح 51 ہجری ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں حضرت ابن عباس، یزید بن الاسم اور عبداللہ بن شداد نے اتارا۔ یہ تینوں سیدہ کے بھانجے تھے۔ وصال کے وقت سیدہ کی عمر 85 یا 81 سال تھی اور یہ یزید بن معاویہ کا دور خلافت تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔